السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام ہمارا مستقبل کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آپ کی تجاویز، آپ کے مشورے، آپ کے پسندیدگی ہم تک پہنچ رہی ہے، اور اسی کی روشنی میں ہم نے اس پروگرام میں مزید اپنے موضوعات کو بڑھایا ہے۔ وہ موضوع کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں، وہ باتیں کہ جن کے حل آپ سننا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے اس پروگرام میں شامل کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں آپ اس پروگرام میں مزید سلسلے جو ہیں وہ دیکھیں گے، جن سے ہم آپ کے مشورے، آپ کی تجاویز اور آپ کے تبصرے ساتھ لے کر چل سکیں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے میڈیا کے نئی نسل پر اثرات، اور اس کا ایک حصہ آپ سن چکے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ جانا کہ میڈیا جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، میڈیا جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، کس تیزی کے ساتھ انسانی تعلقات، انسانی معاملات، احساسات اور جذبات پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور خصوصاً ہماری نئی نسل، ہمارے بچے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات سے کس طریقے سے گزر رہے ہیں۔ یہی سلسلہ ہم مزید آگے بڑھائیں گے، اسی سلسلے کے موضوع کو ہم مزید پھیلائیں گے۔ ہم نے یہ جانا کہ مسائل کیا ہیں، ہم نے یہ جانا کہ اس کے اثرات کیا ہیں، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، اور ان اثرات سے کہ جو نیگیٹو ہیں ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، اور وہ اثرات جو پازیٹیو ہیں ان سے ہم مزید فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے مہمان موجود ہیں، جن کے ساتھ مل کر ہم یہ جانیں گے کہ ہم تبدیلی کا آغاز کس طریقے سے کریں، وہ کون سے اسٹیپس ہم اٹھائیں، وہ کون سے اقدامات ہم کریں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس میڈیا کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے مزید فائدہ مند بنا سکیں۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کو متعارف کرواؤں گی اور اپنے مہمانوں کی طرف چلوں گی سوالات کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں عظمیٰ آپ کو، السلام علیکم عظمیٰ، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ عظمیٰ کے بعد صوفیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صوفیہ السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بالکل، ہم اس پروگرام کو مزید ناظرین آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ ہی کی تجاویز کی روشنی میں ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ اسکرین ٹائم، جس کی ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں، اس اسکرین ٹائم کو بچوں کے لیے یا فیملی کے لیے ہم متعارف کروانے سے پہلے کن چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں تھا، اور یہی سوال ہم عظمیٰ سے کریں گے۔ عظمیٰ، آپ کے خیال میں اسکرین ٹائم میں کن چیزوں کو آبزرو کرنا چاہیے؟ اسکرین ٹائم سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ ایک آورس اپنے بچوں کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی اس آورس میں میرے بچے جو ہیں وہ ٹی وی دیکھیں گے، اور ان آورس میں اب آپ نے اس کے بعد پھر یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ ان آورس میں وہ کون سے پروگرام کو دیکھیں گے، کیا پروگرام وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ یہ ضروری ہے کہ وہ ساری چیزوں سے ماں باپ کا، اپنا پیرنٹس کا خود کا اویئر ہونا ضروری ہے کہ آج ہم نے اگر ان سے کہا ہے کہ جی آپ 2 آورس اسٹے کر سکتے ہیں، اسکرین ٹائم آپ کا 2 آورس ہے، تو ہم اس اسکرین ٹائم کو بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ جی وہ کتنے ٹائمس کو، اگر آپ نے 2 آورس کو سلیکٹ کیا تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس میں ٹی وی کا ٹائم کتنا ہے، انٹرنیٹ کا ٹائم کتنا ہے، اس میں گیجٹس کا ٹائم کتنا ہے۔ آپ کو یہ ساری چیزوں کو پہلے دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد وہ جس پروگرام کی طرف جا رہے ہیں، وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو آپ پہلے ضرور دیکھ لیجئے، آپ پہلے اس کو ضرور اندازہ لگا لیجئے کہ آیا یہ پروگرام میرے بچے کے لیے اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے، اس کو مجھے اس کو الاؤ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اپنے جو آپ کے ٹائمنگس ہیں، آپ اس کو پہلے ہی اس پروگرام کو دیکھ لیجئے، تاکہ اگر آپ کو کوئی چینجز کرنے ہیں، کچھ ہیں، تو بچوں کو ان کے کانفیڈنس کو کم کرنے سے، ان کو اس وقت روکنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے اس پہ ورکنگ کر لیجئے، تاکہ جس وقت آپ بچوں سے کہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بچوں کو بالکل انڈیپینڈنٹلی آپ اجازت دیجئے کہ وہ اس کو کام کو کریں، بالکل، تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ٹائمنگ میں۔ صحیح۔ اچھا عظمیٰ، اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، یہ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ بچوں کو جو کچھ بھی ہم دکھائیں اس میں وہ چیزیں کہ جو آج ناظرین ہماری اسکرین پر آنے والی ہر چیز کا حصہ ہے، فار ایگزامپل ہم فائٹنگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، ہم ان اپروپریٹ چیزیں، ان اپروپریٹ مناظر، غیر اخلاقی قسم کی چیزیں جو بہت آہستگی کے ساتھ اور بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ سلو پوائزن کی صورت میں جو ہیں وہ اسکرین کا حصہ بن چکی ہیں، چاہے وہ گیمز ہوں، چاہے وہ موویز ہوں، اور چاہے وہ کوئی شوز ہوں یا کوئی ڈرامے ہوں جو آج ہماری نئی نسل کے لیے موجود ہیں۔ ان چیزوں کے حوالے سے ہم کس طریقے سے جو ہیں وہ کیئرفل ہو سکتے ہیں کہ صوفیہ آپ بھی اس موضوع کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ عظمیٰ نے جواب دیا، اب آپ کی باری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے ہم آبزرو مزید کریں اور کیسے ایوائڈ کریں۔ عظمیٰ نے جو باتیں کہیں وہ بہت بیسک باتیں ہیں، بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔
اس میں تھوڑی سی اور ہم اس کو اور اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ بھئی ہم کیسے اس چیز کو پہلا اسٹیپ کیا لیں. پہلا اسٹیپ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دینا ہے. اس کے بعد ہم نے دوسرا اسٹیپ یہ طے کر لیا کہ بھئی اب بچوں کو کیا پروگرام دکھانے. 4 چیزیں تو پوری دنیا میں بچوں کے لیے پروہیبیٹڈ ہیں, مطلب ان کو وہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ کنٹینٹ اس میں ہو. لائک ان اپروپریٹ تو ہم نے کہہ دیا, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان اپروپریٹ ہے کیا. ان اپروپریٹ تو بھئی سب سے پہلے تو الکوہل کا اس پروگرام میں کوئی ایڈ نہیں آ رہا ہو, کوئی اشتہار نہ آ رہا ہو. نارملی نہیں آتا لیکن اکثر پروگرامات میں ہوتا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اس میں دوسرے جو بچوں کے ایج سے حساب سے نہیں ہونے چاہیے, لائک سیکس کا بھی نہ ہو. اور تیسری چیز یہ کہ اس میں الکوہل کا استعمال, ٹوبیکو کا استعمال, یہ ساری چیزیں نا. اور سب سے بڑی چیز جو وائلنس, وائلنس نہ ہو بچوں کو. اب ہم بچوں کو فائٹنگ, نارملی اتنے سارے کیریکٹرز ہیں جو فائٹنگ کی طرف جا رہے ہیں. بچوں کو ریسلنگ بہت پسند ہے. دیکھیں ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں سے کمپٹیشن بچوں کے اندر بڑھتا ہے, سیلف ڈیفینس بھی کسی حد تک لوگ اس بات کے لیے کہتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو اس کے فائدے کے. وہ نقصانات زیادہ ہیں, تو اس میں ہمیں کنٹرول پہ کرنا ہے کہ نہیں یہ چیز آپ کو. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ بچوں کو آپ سمجھائیں. ایک ایج ہوتی ہے, ٹھیک ہے 2 سال کا بچہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا ہوگا, 3 سال کا بچہ کسی حد تک آپ اس کو بتانا شروع کریں گی تو وہ آپ کی بات, کیونکہ اور کوئی سورس نہیں ہے اس کے پاس, ابھی اس کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے, ابھی اس کے پاس بہت سارے فرینڈس نہیں ہیں, بہت ساری دنیا اس کے پاس اوپن نہیں ہے, ابھی صرف آپ سورس ہیں. بالکل اس وقت آپ اس سے ایک تعلق بنا لیں اور اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ چیز صحیح نہیں ہے ہمارے لیے, ہم نے یہ نہیں دیکھیں گے, ہم یہ چیز نہیں کریں گے. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. اور ناظرین یہی اصل بات ہے کہ چھوٹی ایج کا بچہ ہو تو آپ ان چیزوں کی عادت ہی نہ ڈالیں, اور ابتدا سے ہی آپ اس بات کا خیال رکھیں, اس بات کو اپنے دھیان میں رکھیں کہ کچھ چیزیں جن کو آبزرو کرنا ضروری ہیں, اور وہ چیزیں یہی ہیں کہ حد سے زیادہ آپ کی آبزرویشن کاؤنٹ کرے گی. آپ کی جتنی توجہ ہوگی, آپ یہ دیکھیں کہ پرسکون چیزیں بچوں کو, ضروری نہیں ہے کہ آپ فائٹنگ والی چیزیں دیں, آپ ایسی اسٹوریز سلیکٹ کریں کہ جو انگیجنگ اسٹوریز ہوں, جو بچوں کو ان کی امیجنیشن کو بڑھانے والی اسٹوریز ہوں. پھر آپ ان کو کچھ ایسے کیریکٹرز جن کی ہمارے مہمانوں نے بھی بات کی کہ جو بچوں کے پنک پرنسس ہے اور ننجا ہے, جو بچوں کے رول ماڈلز بن جاتے ہیں, آپ کوشش کریں کہ بچوں کو ڈائیورس کیریکٹرز دیں اور ایسے مختلف قسم کے رول ماڈلز ان کے سامنے لائیں کہ جن سے بچے کچھ لرن کر سکیں. اسی طرح سے اور عظمیٰ آپ یہ بتائیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے بہت ٹریجڈک کوئی اسٹوریز ہیں یا بہت رنجیدہ کرنے والی ہیں یا بہت بچوں کو کے جذبات پر, ان کے احساسات پر کہنا چاہیے کہ بہت اثرات ڈالنے والی چیزیں. تو یہ آپ کے خیال میں کیسی ہیں کہ اگر ہم بچوں کو دکھاتے ہیں اور بچوں کے پر کیا اثرات اس سے پڑیں گے؟ نہیں دیکھیے, اگر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ٹریجڈی کی طرف ہے, بچے بہت معصوم ہیں, بہت چھوٹے ہوتے ہیں, ان کا برین اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, ان کو اتنا زیادہ ایموشنل کوئی بھی سین دکھانے, ایموشنل جس میں فیکٹرز جو کہ آپ سمجھ لیں گے بڑوں کے لیے, ہمیں ایڈلٹس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ایک فیلنگس کریٹ کر دیتے ہیں کہ جس کے اندر ہم سیڈ فیل کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. بچوں کی تو لائف بہت معصوم اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ ٹو مچ ہے. اور کوئی کسی بھی چیز کی زیادتی جو کہ اس کی, اور ویسے بھی یہ کہ اس کی ایج سے پہلے کوئی چیز اس کو دے دینا وہ بہت غلط ہے. اور دوسرا بچوں کو اس وقت تک, کیونکہ جو چھوٹی ایج ہے اس پہ ان کو یہی کانفیڈنس ان کو میں ہمیں بلڈ کرنا چاہیے کہ سب اچھا ہے, سب پازیٹیو ہے, ہمیں ان کو نیگیٹو امپیکٹس اور نیگیٹو چیزیں نہیں دینی چاہیے. تو ٹریجڈی اور یہ اس ٹائپ کے سین جو ہیں وہ بچوں میں ایموشنل چیزیں کریٹ کرتے ہیں, اور ہمیں اس طرح سے ان سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے. بالکل. اور عظمیٰ یہ بات بھی ہے ناظرین کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے والدین یہ کہتے ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگوں کا بھی خیال ہوگا کہ ان چیزوں سے بچوں کی لرننگ ہوتی ہے, بچے ریالٹیز کو فیس کرتے ہیں. لیکن میں اور آپ آج میڈیا ہی کو کیوں اس بات کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں, اور اپنے بچوں کا ٹیچر ہم میڈیا کو کیوں بنائیں؟ بچے اپنی نارمل زندگی کے اندر بہت ساری ریئل لائف سچویشنز جب فیس کرتے ہیں تو خود بخود ان کی زندگی میں ان حقیقت پسندی کا رجحان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ موویز دیکھ کر ہی جو ہے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا, اسی سے جو ہے وہ ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ بہت سے والدین جو ہیں انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ یہ بھی بتائیں
کہ ہم تو بڑے اسٹرکٹ ہیں, ہم تو جو ہیں وہ ہم نے رولز بنائے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے فیملی رولز جو ہیں وہ کچھ کریٹ کیے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کو فالو نہیں کرتے, انہوں نے وہ رولز نہیں بنائے ہوئے, انہوں نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا ہوا ہے. اسپیشلی جب وہ کسی فار ایگزامپل کسی کے ہاں سلیپ اوور کے لیے جائیں, یا کسی کے ہاں جو ہے وہ کسی کو ہم ڈے کیئر میں ان کو چھوڑ دیں, یا یہ کہ اپنے ریلیٹیوز جو ان کے ہیں, یا اسپیشلی ہسبینڈز بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ وہ ماں کے بنائے ہوئے رول کو نہیں فالو کر رہے ہوتے, تو ہم جب کیا کر سکتے ہیں؟ صوفیہ آپ بتائیں. یہ بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے جی. بہت اس میں آپ کو اسمارٹ, میں کہتی ہوں کہ ماں کو آج کے دور میں جتنا اسمارٹ آج کے دور میں ہونا ہے وہ پہلے زمانے میں نہیں اتنا ریکوائرڈ تھا, اتنی اس کی ضرورت نہیں تھی. پہلے ایتھیکلی وہ بہت اسٹرانگ ہوتی تھی تو اپنے بچوں کو بہت اچھی نشو نما دے سکتی تھی, لیکن آج کی ماں کو اسمارٹ بھی ہونا ہے. اسمارٹ ان سینس ہے کہ وہ اپنے ذہن کو کھلا رکھے اور اپنے ذہن سے سوچے کہ یہ کام مجھے نہیں اپنے بچے کے لیے کرنا, یہ چیز نقصان دہ ہے, تو اس کے لیے راستے وہ خود سوچے گی, خود سمجھے گی, اور یہ راستے نکلتے ہیں. لیکن اس راستے کو نکالنے کے لیے آپ کو بات کرنی پڑے گی, آپ کو اپنے ہسبینڈ سے اس بات کے لیے انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنی پڑے گی کہ نہیں دیکھیں ہم نے یہ نہیں کرنا ہے, اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے, میں ہوں یا نہیں ہوں, یہ میرے سامنے ہو یا نہ ہو آپ کو بھی میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ دائرہ مقصد ایک ہی ہے. اسی طرح اب ہم کسی کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں تو ان سے بھی آپ پولائٹلی بات کر سکتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسا کر سکتے ہیں, اور ہمارے بچے یہ ہیں, اس ایج پہ ہیں, اور میں یہ کوشش کرتی ہوں. آپ اگر اپنے گھر میں یہ چیزیں کر رہی ہوں گی اور آپ کے ریلیٹیوز آپ کے گھر آ رہے ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آبزرو کر چکے ہوں گے کہ ہاں آپ اپنے بچوں کو کیسے نرچر کر رہی ہیں, کیسے آپ ان کو بڑھا رہی ہیں, کیسے ریز اپ کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ان کے آبزرویشن میں آئے گی. دوسری چیز آپ نے کہا کہ ہمارے بچے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ٹو مچ رولس ہیں, دوسروں کے ہاں تو نہیں ہیں. یہ سچویشن جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کو کیسے ہم بچوں کے اندر کافی پھر نیگیٹیوٹی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی وہی میرے پاس تو بہت ایک رول یہ ہے, میں اسی کو رول کو پھر بولوں گی کہ اپنے بچوں سے بات کیجیے, انہیں سمجھائیے کہ دیکھو ماں دنیا میں سب سے قریب ترین رشتہ ہوتا ہے, اور وہ ماں جو ہے نا دنیا میں سب سے پیار کرنے والا رشتہ ہوتا ہے. وہ تمہیں کسی طرح سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی, فائدے کے لیے ہو رہا ہے, اور اس میں یہ فائدے ہیں. انہیں اوپنلی بتائیے کہ بیٹا یہ فائدے ہیں اس میں آپ کے لیے, اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو بہت اچھا کریں. اگر کوئی دوسرا نہیں کر رہا تو ہمیں انہیں بھی سمجھانا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر دوسرا بھی نہیں کرے گا. صوفیہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اور ناظرین, ہم اپنے بچوں کو سلیپ اوور کے لیے چھوڑیں, ہم اپنے بچوں کو کہیں کسی کے گھر لے کر جائیں, ہم اپنے بچوں کو ان کے رشتہ داروں کے قریب لے کر جائیں. آپ اپنے بچوں کے لیے اتنے کیئرفل ہیں, آپ اپنے بچوں کے صحت کے لحاظ سے, ان کی پسند ناپسند کے لحاظ سے اتنے زیادہ کیئرفل ہیں کہ عموماً ان کو چھوڑتے وقت ہم ان کے لیے ضرور یہ ایڈوائس دیتے ہیں کہ الرجیز ان چیزوں سے, اسپیشلی اسکولز میں فارم فل کروائے جاتے ہیں کہ آپ کے بچے کن کن چیزوں سے الرجک ہیں. آپ کسی کے گھر بچوں کو چھوڑیں تو وہ آپ سے ضرور پوچھتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا کیا چیزیں کھاتا ہے. تو کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کے لیے وہ رولز, وہ طریقے, وہ ویلیوز جو ہم گھر میں پریکٹس کرتے ہیں, جن کو ہم گھر میں فالو کرتے ہیں, ہم ضرور اپنے ارد گرد, اپنی دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ان ساری ویلیوز کو, ان طریقوں کو, ان رولز کو پروموٹ کریں, اور سب کے ساتھ مل کر ایک باہمی ایسا تعلق بنائیں کہ جو چیزیں آپ جو ہیں وہ اپنے گھر میں رائج کیے ہوئے ہیں وہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ اڈاپٹ کریں. اسی طریقے سے آپ ضرور کسی کے ہاں چھوڑتے ہوئے یا اپنے شوہر کے ساتھ ہی چھوڑتے ہوئے آپ ضرور ایک پلان بنا کے دیں کہ میرے بچوں کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ اتنا اور اس وقت تک ہو سکتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور بڑے مزے کا سوال جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گی. یہ سوال بھی ہمارے ناظرین کی ہی طرف سے فیڈ بیک میں آیا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لرننگ ٹوائز ہوتے ہیں جن کو یہ کہہ کے کہا جاتا ہے کہ یہ لرننگ ٹوائز ہیں, یہ ایجوکیشنل ٹوائز ہیں, اور بچوں کو ٹوائز کے ذریعے سے ایجوکیشن دی جائے. ہم کن چیزوں کی ایجوکیشن ان ٹوائز کے ذریعے سے دلوا سکتے ہیں؟ ٹوائز کیا واقعی لرننگ وہی کرواتے ہیں, یا یہ کہ نیچر جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی استاد ہوتی ہے جو ہمیں چیزیں سکھاتی ہے؟ ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. عظمیٰ آپ بتائیں.
دیکھیے لرننگ ٹوائز کا جہاں تک پارٹیسپیشن کی بات ہے اس کا بھی یوز ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ لرننگ ٹوائے لینے کے بعد آپ اپنی رسپانسبلٹی سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے اس کے تھرو یہ جو ہے کہ اگر میں ایک الفابیٹس اس نے بچے نے سیکھنے ہیں اور میں نے اس کے لیے ٹوائے لے لیا ہے اور یہ اس سے وہ لرن کر لے گا اور میں نے اس کو دے کے اس کو چھوڑ دیا, تو وہ کس سیکوینس میں یاد کر رہا ہے, وہ کس طریقے سے اس کو پریس کرتا ہے, وہ کیا سیکھ رہا ہے اور کس طریقے سے نہیں ہو رہا, تو وہ تو آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ہر چیز کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیچھے ماں کا ہونا, مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی, مطلب اس کو اگر کوئی لرننگ کرنی ہے کسی بچے نے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا ہو جو کہ اس چیز کے اندر اس کو انکریجمنٹ بھی کر رہا ہو اور اس کی کریکشن بھی کر رہا ہو. تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک ٹوائے کے بعد ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے. ٹوائز بھی ہیں, ٹیبلٹس ہیں, جتنے بھی گیجٹس ہیں ہم بچے کے ہاتھ میں دے دیں. اگر CBBS کا بھی کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے بچہ جسے لرن کر سکتا ہے, لیکن اس سے کہیں اچھا, کہیں زیادہ اچھی لرننگ یہ ہے کہ جو آپ اس کو پریکٹیکلی کسی طریقے سے کروائیں, کیونکہ اس میں تو پروگرام فیڈ ہوا ہوا ہے. ایک پروگرام آپ کو خود پلان کرنا ہے, جو پروگرام آپ خود پلان کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے وہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے, وہ زیادہ اس کے لیے افیکٹو ہوتا ہے, وہ زیادہ لانگ ٹرم پہ جاتا ہے. کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس ڈیوائس میں یہ پروگرام ہے, مجھے جب میں بھول جاؤں گا تو میں وہاں سے جا کے اس کو پریس کروں گا, وہ مجھے واپس یاد آ جائے گی. لیکن جو چیز اس نے خود بلڈ اپ کی ہوتی ہے وہ اس کے برین میں چلی جاتی ہے, تو وہ برین سے اس کو بار بار اس کو جتنی دفعہ وہ چاہے وہ اس کو ریکال کر سکتا ہے, وہ اس کو واپس اس پہ اپلائی کر سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے. اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ ہم اس کو خالی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم اس کو لرننگ ٹوائز کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. ایک پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہمیں آج اپنے بچے کو کیا سکھانا ہے اور کیسے سکھانا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. تو وہ بچہ جب وہ خود اس کو لرن کرے گا تو اس کی بالکل ہی الگ اس کی, مطلب آپ سمجھ لیجیے کہ لانگ ٹرم لرننگ ہوتی ہے جس پہ ہمیں بیس کرنا چاہیے. بالکل صحیح, آپ کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے. اور یہ بات بھی اس سے سامنے آتی ہے ناظرین کہ جب ہم اسکرین ٹائم سے بچوں کو بچائیں گے, جیسا ہم نے ریسرچ جو ہے وہ لاسٹ ٹائم کہی کہ امریکن یونیورسٹی آف پیڈریاٹکس کی ریسرچ تھی کہ 2 سال سے کم جو ہیں ان بچوں کو تو بالکل نہ دکھائیں, اور 2 سال کے بعد جو بچے ہیں ان کو آپ 2 آورس سے زیادہ, اور 2 آورس سے مطلب ناظرین یہ نہیں ہے کہ وہ 2 آورس آپ اسپیشلی فکس کر دیں کہ 2 گھنٹے تو میرے بچوں نے ٹی وی دیکھنا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ 2 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں ہونا چاہیے, اور ان 2 گھنٹوں میں بھی بیچ میں فزیکل ان کی ایکٹیویٹی کچھ نہ کچھ ضرور ہو. تو یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم اسکرین سے بچائیں گے تو پھر ہم ان کو کیا دیں گے, گھر میں وہ کیا کریں, اور اپنی بوریت سے کیسے بچیں, کہ جو بوریت کا آج شکار ہر بچہ ہے. اور چاہے وہ اسکرین دیکھے, چاہے وہ میڈیا سے انوالو ہو, لیکن ہر تھوڑی دیر بعد بچوں کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں. تو آپ اپنے مہمانوں سے میں یہ سوال کرتی ہوں کہ انڈیپینڈنٹ پلے, چھوٹے بچوں والی مائیں بہت خوش ہوں گی کہ ہم ان کو یہ ٹپ بتائیں کہ انڈیپینڈنٹ پلے جو ہے وہ بچوں کو ہم کس طریقے سے یعنی ان کو سکھائیں, کیا ہم ٹپس بتا سکتے ہیں؟ جی صوفیہ آپ بتائیں. ایمن, ابھی تو جو آپ نے سوال کیا ٹوائس پہ, پیرنٹس پہ, میں کچھ اور بھی 1-2 باتیں بولنا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ دیکھیں ٹوائز جو ہے نا وہ بہت افیکٹو ہوتے ہیں لرننگ کے لیے, نرسریز میں بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور لیکن ٹوائز, وہ ان ٹوائز سے کوشش کریں, بھرپور کوشش کریں کہ انہیں اوائڈ کریں جن ٹوائز میں موشنس ہوتی ہیں, لائک وہ چل رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر میوزک بج رہی ہے یا وہ چل رہا ہے اور بچہ اس کو بیٹھ کے آئیڈل بیٹھ کے بالکل پیسو بیٹھا ہوا ہے وہ, اور اس کو صرف واچ کر رہا ہے, اس سے اس کی کوئی لرننگ نہیں ہے سوائے نوائز کی. لیکن وہ ٹوائز جو ارلی لرننگ کے ٹوائز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, لائک اس میں بچوں کو کچھ نہ کچھ بنانا, کچھ دکھانا, ان کی کوگنیٹو صلاحیتیں جو ہوتی ہیں نا, ان کی دماغی صلاحیتیں اس سے بڑھتی ہیں. لائک ان کو پزلز دینا, ان کو سرچ ورڈ کے گیمس دینا, ان سے کوئی کریٹ, جیسے آج کل لڑکیاں بہت اس کو پسند کرتی ہیں, ڈو کا جو پلے ہوتا ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں بچے, اس میں ڈفرینٹ شیپس بنا رہے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں بنا رہی ہیں, ان سے ارلی ان کی لرننگ ہو رہی ہے اس سے. اس کے علاوہ وہ جو ٹوائز ہوتے ہیں جس میں بچے بریسلیٹ بنا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں, اور وہ ایج اپروپریٹ ہوتے ہیں. اب جب گیم لینے جاتے ہیں, ٹوائز لینے جاتے ہیں, تو آپ کو وہاں پہ گائیڈ مل رہی ہوتی ہے, اس پر باضابطہ لکھا ہو 3+, 2+, 6+, 8+. تو یہ ایسی ٹوائز جب بھی لائیں ایسے ہی لائیں, اور اپنے آگے پیچھے بھی جو بھی لوگ آپ کو ٹوائز دیں آپ ان سے بھی وہ کریں کہ ہاں ٹھیک ہے ٹوائز ایسے, کیونکہ ہم عید پہ بھی ٹوائز ایکسچینج کرتے ہیں, یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کو ٹوائز, میں سمجھتی ہوں ایک بچے کا رائٹ ہے کہ اسے ٹوائز دیا جائے. اچھا, ٹوائز کے علاوہ بچے بھائی ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا ہے, یا افورڈ کرتا ہے تو کتنا ٹوائز لائیں گے بچے, اس سے گھبرا بھی جاتے ہیں اتنا. لیکن انہیں گھر کے اندر جو چیزیں ہیں اس سے بھی انہیں پلے کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. اب جیسے ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ
بچوں کو جو ہے ہم جو بور ہو جاتے ہیں کیا کریں ہاں، آخر بالکل. ان کو کس طرح ہم انگیج رکھیں. تو انگیج رکھنے کے لیے تو میں سمجھتی ہوں چاہے وہ 2 سال کا بچہ ہو چاہے 1 سال کا بچہ ہو, اچھا اس سے چاہے وہ 3 سال کا ہو 4 سال کا, یعنی پری اسکول, جب بچہ اسکول جانے لگتا ہے تو اس کی تو پھر الگ ڈیمانڈس ہو جاتی ہیں, الگ مصروفیت ہو جاتی ہے, الگ اس کی لائف ہوتی ہے تھوڑی سی. لیکن جو بچہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ ہے اسے بھی ہم کہتے ہیں کہ اسے آپ انڈیپینڈنٹ پلے کرنے دیں. انڈیپینڈنٹ پلے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے کمرے میں چھوڑ کے چلے جائیں. جی ایگزیکٹلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آس پاس اس سے ریلیٹڈ چیزیں, اس کی پسندیدہ کلرفل چیزیں اس کے پاس ہوں, وہ اسے چھوئے گا, ٹچ کرے گا, اس کی جو ہاتھ کی ایکسرسائز ہوگی وہ ڈائریکٹ دماغ کو کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. تو وہ بچہ اس کو چھوئے گا, اسے دیکھے گا, اس سے سرچ کرے گا, تو یہ چیزیں اس کے ڈیولپمنٹ میں بھی کام آئیں گی اور وہ انگیج بھی رہے گا, بالکل وہ فری بھی رہے گا. اس ٹائم پہ مائیں اپنے بہت سارے کام نپٹا سکتی ہیں, قریب قریب بیٹھے ہوئے بہت سارے کام نپٹا سکتی ہیں. اپنی صفائی کر رہی ہیں تو صفائی کے لیے بچوں کو انگیج رکھ سکتی ہیں اپنے ساتھ, چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو دیکھنی, کچھ چھوٹے سے ایریا کو دے دیا کہ بیٹا یہ آپ کا ایریا, یہ آپ اس کو کریں, اس کو سمجھاتے جائیں ایسے نہیں ایسے رکھو, ایسے نہیں ایسے رکھو, یا بہت ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھ کے پھر سکھا سکتے ہیں. بالکل صوفیہ آپ کی بات صحیح ہے. اور ناظرین یہی بات جو اب تک ہم نے کی ہے, اس کے ساتھ ہی ہمارے بریک کا ٹائم بھی ہوا ہے اور آپ کے لیے پھر ہم اپنی باتوں کا کنکلوژن پیش کریں گے کہ بات پھر وہی نکلی ہے کہ ذمہ داری ہماری ہے, اور چاہے ہم کتنا ہی می ٹائم کریں, چاہے ہم اپنے آپ کو خوش و خرم رکھنے کے لیے کتنا ہی وقت لگائیں, لیکن ساتھ میں ایک ماں کی ذمہ داری اور اس کا ٹائم جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اس کے بغیر جو ہے ہم اپنے بچوں کو کسی بھی چیز کے نیگیٹو اثرات سے محفوظ نہیں رکھ سکتے. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.